مفتی فضل ہمدرد صاحب کافی دنوں سے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر چیلنج کر رہا ہے، اور چیلنج بھی کس کو کر رہا ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا پر مشہور ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو فضل ہمدرد ہے وہ بھی یوٹیوبر ہے اور یوٹیوب پر بیٹھ کر ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہی رہتا ہے، تو انہوں نے اپنے ویوز کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی تصویر لگائے اور چیلنج کیا کہ جناب آپ آگے میرے سامنے بیٹھیے، صدیق اکبر کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے آپ میرے ساتھ بات کیجیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ تصویر لگانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جو یوٹیوبر قسم کے مولوی ہوتے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ ویوز گین کریں، لوگوں کی توجہ حاصل کریں اور جو سبسکرائبر ہے وہ بڑھائے یا ویوز جو ہے وہ حاصل کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے پھر اگر ایسی شخصیت کی تصویر آپ لگاتے ہو کہ جو آلریڈی سوشل میڈیا پر ایک برانڈ ہو، اور سوشل میڈیا کا سمجھو بعض لوگ جو ہے اس کو ڈون بھی کہتے ہیں، یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جس طریقے سے مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے آواز کو اور کلمہ حق کو جس طریقے سے دنیا میں پھیلایا ہے، تو یقینی طور پر یہ کسی دوسری مفتی کا کام نہیں ہے، کیونکہ اکثر جو مفتی حضرات ہوتے ہیں جو دیگر ملونگڑے ہوتے ہیں جس طریقے سے ہمدرد ہے، تو یہ جو لوگ ہیں یہ فرقہ پرست ہیں اور نفرتیں پھیلاتے ہیں، جبکہ مفتی طارق مسعود صاحب یقینی طور پر وہ ایک داعی ہے اور لوگوں کو اسلام سے جوڑ رہے ہیں، خاص کر کے وہ لوگ جو اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں اور الحاد کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ ان کے اوپر محنت کرتے ہیں اور دنیا بھر میں اسفار بھی کرتے ہیں، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یہاں تک کہ افریقہ اور دیگر ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اسفار ہے وہ جاری رہتے ہیں، اور ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ وہ کسی یوٹیوبر کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ دلائل دے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دلائل کے لیے بہت سارے علماء موجود ہیں، اس فن کے جو ماہر علماء ہیں وہ موجود ہیں۔ تو جو فضل ہمدرد ہے انہوں نے مفتی طارق مسعود صاحب کی تصویر لگا کر کے اس کو چیلنج کیا کہ صدیق الاکبر پر آپ میرے ساتھ بات کریں، مناظرہ کریں، چیلنج ہے۔ تو پھر اس کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب کو کسی نے بتایا کہ جناب کوئی شخص ہے وہ فضل ہمدرد جو آپ کو چیلنج کر رہا ہے، تو پھر انہوں نے اپنا ایک نمائندہ مقرر کیا جناب کہ میرا نمائندہ ہے وہ مولانا مصعب عمیر الحسینی صاحب ہے، آپ ان سے بات کر سکتے ہو، وہ میرا نمائندہ ہے، اس کی شکست میری شکست ہوگی۔ لیکن اب جو فضل ہمدرد ہے وہ رائے فرار اختیار کر رہا ہے کہ جناب ایسا نہیں چلے گا، آپ سے ہی بات کرنی پڑے گی، آپ جو ہے آن لائن آ جائیے۔ تو میں مفتی فضل ہمدرد سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر واقعی میں اگر آپ مخلص ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو حقیقت پوری دنیا کے سامنے آپ اشکارا کریں، جس طریقے سے آپ کہتے ہو کہ میں حقائق جو لوگ چھپاتے ہیں وہ حقائق میں لوگوں کے سامنے لا رہا ہوں، تو اگر آپ واقعی میں یہ آپ کا یہ ارادہ ہے اور آپ کی یہ نیت ہے، تو پھر اس حوالے سے آپ کو جو ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے جو اپنا نمائندہ مقرر کیا، باقاعدہ وائس میسج کیا ہے کہ یہ میرا جو نمائندہ ہے، یہ مفتی مصعب عمیر الحسینی صاحب یہ میرا نمائندہ ہے، گویا کہ اس نے نمائندہ مقرر کر کے اس کے اوپر اعتماد کیا ہے کہ اگر اس کی شکست ہوگی تو گویا کہ مجھے شکست، اگر اس کو فتح نصیب ہوگی تو گویا کہ وہ میرا فتح ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اب مفتی فضل ہمدرد جو ہے وہ بانے شانے کر رہا ہے کہ جناب نہیں چلے گا۔ تو یہاں پر میں مفتی فضل ہمدرد سے کہنا چاہوں گا کہ جناب یہ والا بھاگنا نہیں، اب بھاگنا نہیں، آپ نے خود چیلنجز کیے، تو اب آئیے مفتی مصعب عمیر الحسینی صاحب کے سامنے بیٹھیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ لیکن آپ کبھی نہیں بیٹھو گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ بیٹھ گئے تو یہ جو آپ نے یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے اور جس طریقے سے آپ لمبی لمبی پھینکتے ہو، یہ جو چیزیں ہیں یہ لوگوں کے سامنے اشکارا ہو جائیں گے کہ آپ کس طریقے سے دجل اور کس طریقے سے جو ہے وہ آپ منافقت سے کام لے رہے ہو۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک عالم دین کے سامنے بیٹھو گے، اور ایسا عالم دین جو دلائل کی دنیا میں ایک مہارت رکھتا ہے، اور پھر خاص کر کے جس طریقے سے آپ جو ہے کسی حدیث کو اٹھا کر عوام کے سامنے پیش کر دیتے ہو، اپنے مقصد کا جو ہے وہ ٹکڑا اٹھا کر، آپ دیکھتی نہیں کہ اس حدیث کا پس منظر کیا ہے، پیش منظر کیا ہے، اور اس کے جو راوی ہے وہ کیسے ہے، تو اس پر آپ گفتگو نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ اس پر بات کریں گے تو آپ کی جو منافقت ہے وہ کھل کر بازی ہو جائے گی، آپ جو مدعا لوگوں کو دینا چاہ رہے ہو وہ لوگوں کو سامنے اشکارا ہو جائے گا کہ جناب یہ جو دلیل پکڑ رہا ہے یہ دلیل بن ہی نہیں رہا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فضل ہمدرد صاحب اب بھاگنا نہیں، اگر آپ واقعی میں مخلص ہیں تو اب آئیے
اور مولانا مصعب عمیر الحسینی صاحب کے سامنے بیٹھیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، وگرنہ خام خام یوٹیوب پر بیٹھ کر چیلنج بازی کرنا اور آئے دن یہ چیلنج کرنا اور آئے دن اہل سنت کے اوپر اعتراضات کرنا، مختلف قسم کے اعتراضات اٹھانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھی شخص جو اصلاح پسند ہو، جو واقعی میں اصلاح کرنا چاہتا ہو، جو واقعی میں مخلص ہو، تو وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا، بلکہ وہ سامنے بیٹھ کر معاملات کو حل کرے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ جو فضل ہمدرد صاحب ہے وہ اس حوالے سے مردانگی دکھائیں گے کہ وہ سامنے آ کر بیٹھ جائے، وگرنہ خواہ مخواہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ جو کلپ بازی ہے یہ سلسلہ بند کر دیں، اور آپ نے یوٹیوب پر جو دکان کھولی ہوئی ہے اس دکان کو آپ بند کر دیجیے۔ پھر جب آپ کسی ایک عالم کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے جس کو آپ خود چیلنج کر رہے ہیں، اور جب اس نے اپنا نمائندہ مقرر کر دیا، تو پھر اگر آپ اس کے نمائندے کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر آپ نے دکان کھولی ہوئی ہے اس دکان کو آپ بند کر دیجیے۔ تو اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کیا فضل ہمدرد نے جو چیلنجز کیے ہیں، اور پھر مولانا مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنا جو نمائندہ مقرر کیا ہے مولانا مصعب عمیر الحسینی صاحب، کیا فضل ہمدرد کو اس کے سامنے بیٹھنا چاہیے یا نہیں؟ آپ بھی اپنے اس حوالے سے جو ہے رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔